آج جشن مولود کعبہ میں ہم اور آپ حاضر حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی ہیں۔ وہ کون؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، مولا کائنات کی امی جان۔ اچانک درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ اس درد میں جو ایک ماں کو اپنے بچے کی ولادت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرگوشیاں کی پروردگار، تیری بندی تیرے گھر کے سامنے، تیری بندی تیرے گھر کے سامنے کہیں رسوائیوں کا سامان نہ بن جاؤں، کہیں لوگوں کی نگاہوں میں شرمندگی نہ اٹھارنا پڑے۔ میرے پروردگار میری پردہ پوشی کا انتظام فرما۔ خانہ کعبہ کی دیوار چاک ہوتی ہے، بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی دیوار چاک ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، خانہ کعبہ کی دیوار چاک کیوں ہوئی؟ کیا خانہ کعبہ کا دروازہ نہ تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر قفل لگا ہوا تھا، تالا لاک لگا ہوا تھا، اور اس تالے کی چابی کسی اور کے پاس نہیں، علی کے بابا حضرت ابو طالب کے پاس تھی۔ اگر حضرت ابو طالب اس خانہ کعبہ کے تالے کو کھول دیتے تو دنیا کہتی کہ گھر کی بات تھی، اپنی بیوی کے لیے تالا کھولا گیا، اس لیے رب کائنات نے تالا کھولنے کا کام نہیں کروایا۔ خانہ کعبہ کی دیوار چاک، فاطمہ بنت اسد اندر، دیوار پھر ویسے مل گئی۔ ایک روایت تو کہتی ہے کہ 3 دن تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد 3 دن تک مسلسل رہے۔ اب جب گئی تھی تو دنیا نے نہیں دیکھا تھا کہ اندر کون جاتا، دنیا والوں کو نہیں معلوم تھا کہ اندر کون گیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا کی ولادت کا جشن اس طور پر بنایا۔ فاطمہ بنت اسد تو گئی تو اکیلے ہے، لیکن جب واپس آئے گی تو ساری دنیا تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ پورا مکہ خانہ کعبہ کے اطراف جمع ہے، پورا مکہ خانہ کعبہ کے اطراف جمع ہے۔ حضرت ابو طالب دروازے کو کھولتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں ہمارے اور آپ کے مشکل کشا حیدر کرار کو اپنی ممتا کے آنچل میں ڈھانپ کر قدم خانہ کعبہ سے باہر نکالتی ہے، لے کر اپنے گھر کی جانب خرامہ چلی۔ فاطمہ بنت اسد لے کر وہاں چلی۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد جب لے کر چلی، باپ نے دیکھا لیکن علی آنکھ نہیں کھولتے ہیں، چچا نے دیکھا لیکن علی آنکھ نہیں کھولتے ہیں، پھوپھا دیکھتے ہیں لیکن علی آنکھ نہیں کھولتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کی نگاہیں ممتا بھری بار بار اپنے لال پر پڑتی ہے، لیکن علی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کریم کے کانوں میں خبر پہنچی کہ میرے مشفق چچا کو رب کائنات نے ایک نور جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، کائنات کے والی ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم جیسے ہی اپنے چچا کے گھر گئے، فاطمہ بنت اسد نے ننھے علی کو مصطفیٰ کی گود میں دیا، اور جیسے ہی تاجدار ولایت کو نبوت کی گرمی محسوس ہوئی، علی نے آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، دنیا والوں کو بتایا کہ علی وہ ہے جو آتا ہے تو کعبے میں اور آنکھ کھولتا ہے تو رخ ذکر مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضرت علی تشریف لے آئے، مصطفیٰ کریم نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، خانہ کعبہ ہے کیا؟ اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، علماء انہیں بتاتے ہیں کہ تم مسجد حرام میں پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو عبادت کا ثواب، طواف کرو گے تو عبادت کا ثواب، صفا مروہ کے چکر لگاؤ گے تو عبادت، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وادی منی میں قربانی کرو گے تو عبادت۔ تم کچھ نہ کرو، نہ تم قربانی کر رہے ہو، نہ طواف کر رہے ہو، نہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہو، تم بس خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ٹکٹکی باندھ کر کعبہ کو دیکھتے رہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بعض روایتوں میں تو یہ آیا کہ فقط خانہ کعبہ کے تکنے پر رب تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کعبہ کے جس پر ایک نظر پڑے تو رب 70 نیکیاں عطا فرمائے، اور اس کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے، اس کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے۔ علی سے سوال ہوتا ہے علی بات کیا ہے؟ میرا ذہن سوال کرے علی یہی کعبہ کے جس کے دیکھنے پر 70 نیکیاں ملے، تم ماں کی گود میں ہو، کعبے سے واپسی کی بات ہو رہی ہے، پلٹ پلٹ کر کعبہ کیوں نہیں دیکھتے؟ پلٹ پلٹ کر کعبہ کیوں نہیں دیکھتے؟ تم کعبے کو دیکھو گے رب نیکیاں عطا کرے گا، تم کعبے کو تکو گے رب نیکیاں عطا کرے گا، تم کعبے پر نظر ڈالو گے رب نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن علی کی آنکھ نہیں کھلتی، علی جب دیکھتے ہیں تو پہلی نظر مصطفیٰ کے رخ پر پڑتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس کعبے کو دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا، علی نے اس کعبے کو رخ یار پر ترجیح نہ دی، رخ یار کو تکا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا النظر الی وجہ علی کی عبادہ، اے علی تو وہ ہے کہ جس نے تیرے چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے عبادت فرمایا۔ ولادت ہو جائے تو ہم محلے کے بڑے عالم صاحب کو بلاتے ہیں، ہے نا، عزا دلواتے ہیں، تہنیک کرواتے ہیں، کھجور چبا کر اس کی مٹھاس اس بچے کی زبان پر رکھی جاتی ہے، اور ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ میرے لخت جگر کو فلاں بزرگ نے تہنیک فرمائی۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساجزادے کو ہمارے لخت جگر پر فلاں عالم کی نظر پڑ گئی۔ قربان مولا علی پر نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو گھٹی میں حضرت علی کے ڈالا تو کیا ڈالا؟ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن علی کی زبان پر ڈالا تھا۔ ہم اس کی تعریف بہت کرتے ہیں کہ جس کی تربیت فلاں خانقاہ میں ہو گئی، فلاں مدرسے میں ہو گئی، فلاں علماء کی جماعت میں ہو گئی، فلاں بزرگ کے سائے میں ہو گئی، لیکن لاؤ علی جیسا کوئی ایسا کہ جس کی تربیت مصطفیٰ کریم نے انگلی پکڑ کر فرمائی۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر کسی کے اطراف اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں تو اس کی عادت اس بچے پہ پڑتی ہے، اس کے گفتگو کرنے کا سلیقہ بچہ سیکھتا ہے، اس کے بات چیت کرنے کے طور طریقے بچہ اپناتا ہے، اس کے اخلاق کریمانہ کی جھلک بچے پہ پڑتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ فلاں اپنے اساتذہ کا پرتو ہے، فلاں اپنے مرشد کا منظر، فلاں اپنے مرشد کا مظہر ہے، لیکن قربان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، داماد پیغمبر علی شیر خدا پر، کہ جن کی گھٹی میں مصطفیٰ کا لعاب پڑا، جنہوں نے چلنا کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر نہیں، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کر سیکھا۔ اور جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ خدا ایک ہے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، کسی اور کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا جائے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پہلا جلسہ منعقد کیا، خاندان کے بڑے بڑے افراد بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم نے لوگوں کے درمیان خطاب فرمایا، دیکھو کسی کا میں چچا لگتا ہوں، کسی کا میں بھتیجا لگتا ہوں، کسی کا میں بھائی لگتا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی سی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرو۔ بڑے بڑوں کی نگاہیں جھکی رہ گئی، بڑے بڑوں کی نگاہیں جھکی رہ گئی، پیچھے سے ایک ہاتھ بلند ہوتا ہے، دنیا والوں نے دیکھا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، علی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری بندے اور رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔